حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی امپائر کے سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کے خلیفہ بنتے ہی عرب کے وہ تمام قبائل جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کی خلافت سے بغاوت کر دی، اور مسلمانوں کی یہ امپائر جو یہاں تک پھیلی ہوئی تھی اس بغاوت کے بعد صرف اتنی باقی رہ گئی۔ اور یہ بغاوت کوئی ایک قسم کی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر مختلف قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو دیکھنے کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ دو بڑے مسائل تو تھے ہی صحیح حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، لیکن ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، یعنی رومن امپائر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں رومن امپائر سے بدلہ لینے کے لیے ایک فوج تیار کی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا لیڈر بنایا اور اس فوج کو رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پانے کی وجہ سے یہ فوج رومن امپائر کی طرف نہیں گئی، بلکہ رستے میں ہی رک گئی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک خط لکھا کہ کیا ہم رومن امپائر کی طرف جائیں یا ہم واپس آ جائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس فوج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روانہ کیا ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے اس فوج کو روکنے والا؟ اور مسلمانوں کے اس لشکر کو اسامہ بن زید کی قیادت میں رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ اب مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج رومن امپائر کی طرف روانہ ہوگی، اس لیے مسلمانوں کی اپنی امپائر کا ڈیفینس جو تھا وہ بہت کمزور ہو گیا، اور ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام قبائل سے بیک وقت لڑنے کا بھی ارادہ کیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ان تمام مسائل سے ایک ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ ہم زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کو ابھی کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے ابھی فی الحال ہم ان کے ساتھ جا کے جنگ کرتے ہیں، اور جب ان سے ہم فری ہو جائیں گے تب آ کے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک اونٹ اور اس کے ساتھ ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اب میرے دور خلافت کے اندر وہ اونٹ تو دے گا لیکن وہ رسی اگر ساتھ میں نہیں لائے گا تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں۔ پورے عرب کے اندر جتنی بھی بغاوتیں ہوئیں، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے اسٹرانگ اور بڑے پاورفل لوگ تھے، جیسے مسلمہ کذاب۔ اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اعلان نبوت کر دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب کا لقب دیا، اور اس کو مسلمہ کذاب یعنی سب سے بڑے جھوٹے کے نام سے منسوب کیا۔ اور دوسرا طلیحہ، یہ مدینہ کے بالکل قریب رہتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ تو مرد تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حضور کے جانے کے بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام تھا سجاہ بنت حارث۔ چوتھا سب سے پاورفل اور اسٹرانگ انسان مالک بن نویرہ، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اس نے اپنے قبیلے کے اندر زکوٰۃ کا جتنا بھی مال جمع کیا ہوا تھا وہ تمام مال اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو واپس کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر کو جیسے ہی رومن امپائر کی طرف روانہ کیا، اس پر طلیحہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اب مدینہ کے ڈیفینس بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس نے سمجھا کہ اس ٹائم مجھے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا۔ لیکن اس کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ کے ڈیفینس کے لیے ایک بہت بڑا لشکر پہلے ہی تیار کر لیا، اور مسلمانوں کے اس لشکر نے طلیحہ کے لشکر کو مدینہ سے پہلے ہی جا کے روک لیا۔ اب طلیحہ نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ابھی بھی فوج ہے، وہ اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کا جو فساد برپا کیا ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رومن امپائر کے اندر جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے، کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اور اپنے پورے لشکر کو لے کر مدینہ میں واپس آ گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک لشکر پہلے تھا اور اسامہ بن زید کا لشکر بھی واپس آ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے لشکر کو طلیحہ کی طرف روانہ کیا، اور مسلمانوں نے وہاں پہ جا کے طلیحہ کے ساتھ جنگ کی، اور یہاں پہ ایک بڑی زبردست جنگ ہوئی، کیونکہ طلیحہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ عرب کا سب سے پاورفل اور ایک ریچ انسان تھا، اور مسلمانوں نے کچھ ہی ٹائم کے اندر طلیحہ کی فوج کو شکست دے دی۔ شروع میں تو طلیحہ اپنی فوج کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک مدد آنے والی ہے اور تم لوگ ڈٹے رہو، اور اس کی فوج کچھ ٹائم تک لڑتی رہی، لیکن
بعد میں اس کی پوری فوج اس کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ وہ مدد کہاں ہے جس کے بارے میں تم ہمیں کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد طلحہ کی پوری فوج وہاں سے بھاگ گئی اور طلحہ خود بھی اپنی فوج کو وہاں سے چھوڑ کر ملک شام کی طرف بھاگ گئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ طلحہ واپس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، اس نے معافی بھی مانگی اور اس نے دوبارہ اسلام کو قبول کیا اور بعد میں اس نے اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی۔ طلحہ کو جنگ ہرانے کے بعد اب عرب کے اندر جتنے بھی باغی تھے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہرانا بہت مشکل ہے، اور یہ تمام باغی یونائٹ ہونے لگے۔ یعنی یہ جو فیمیل پروفٹ تھی سجاہ بنت حارث، یہ یہاں سے سیدھا مسلمہ کذاب کے پاس چلے گئی اور اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، اور اس طرح مسلمہ کذاب ایک بہت بڑی پاور بن گیا۔ طلحہ کو جنگ ہرانے کے بعد جب مسلمانوں کی پوری فوج مدینہ کے اندر جمع ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام باغیوں سے ایک ساتھ جا کے لڑیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور مسلمانوں کی فوج کا سب سے بڑا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دی، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے سب سے بڑے باغیوں سے جا کے جنگ لڑنی تھی، اور یہاں سے مسلمانوں کی فوجوں کو یمن، تبوک، اردن اور ہر ایک باغیوں کی طرف روانہ کیا گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر مالک بن نویرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہ جا کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لو، لیکن جب وہ اس بات پر نہ مانے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باغیوں کو سزائے موت دے دی، یعنی ان تمام لوگوں کے سر اتار دیے۔ جب خالد بن ولید کے اس فیصلے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور آپ کو خالد بن ولید کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فل سپورٹ کی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ اگر ان باغیوں کو ابھی ریلیف مل گیا بعد میں مسلمانوں کی اس خلافت کے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی پوری امپائر کا نظام اسی طرح چلے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوج کا ایک حصہ اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا، اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو آرڈر دیا کہ آپ لوگوں نے مسلمہ کذاب سے جا کے جنگ نہیں لڑنی، بلکہ آپ لوگوں نے مسلمہ کذاب کو وہاں پہ روکنا ہے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ نہ کرے۔ لیکن حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے خلیفہ کے آرڈر کے خلاف جا کر مسلمہ کذاب سے جا کے وہاں پہ جنگ کی، اور حضرت اکرمہ وہاں پہ یہ جنگ ہار گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کی خبر ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کی فوج کا ایک اور حصہ مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا، اور انہیں بھی یہی آرڈر دیے کہ آپ لوگوں نے مسلمہ کذاب سے جنگ نہیں لڑنی، آپ لوگوں نے مسلمہ کذاب کی فوج کو وہاں پہ روکنا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ فوج بھی جب وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی مسلمہ کذاب سے جا کے جنگ کی، اور مسلمانوں کی یہ فوج بھی مسلمہ کذاب سے ہار گئی۔ آپ مسلمہ کذاب کی پاور کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کی 2 فوجوں کو ہرایا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی 2 فوجیں جا کے کسی سے جنگ ہار کے آئی۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی باقی کی فوجیں عرب کے اندر تمام بغاوتوں کو ختم کر کے مدینہ کے اندر واپس جمع ہو چکی تھی، اور اس ٹائم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اب آپ مسلمہ کذاب کی طرف بڑھو اور اس باغی کو بھی تباہ و برباد کرو۔ فائنلی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر مسلمہ کذاب کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہ مسلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کی فوج کا انتظار کر رہا۔